مسٹر شاہ، یزدان شاہ کا حالیہ شاہ سے اٹیچڈ بیہیویئر اسکول میں بہت پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ اسے کل واپس جانا تھا، اس لیے اپنے ٹف شیڈول میں سے ٹائم نکال کے آج وہ بچوں کے اسکول آیا تھا۔ جب پرنسپل شیرازی نے بہت سبھاؤ سے بات شروع کی، کیسی پرابلمز، اس کے ماتھے کا مخصوص بل نمایاں ہونے لگا، جبکہ آواز ہمیشہ کی طرح سرد و بے تاثر تھی۔ حالیہ چونکہ بچی ہیں تو ان کی فیلوز ان سے بات کرنا چاہیں یا کوئی میل فیلو اگر ضرورت کے وقت اس سے بات کرے تو یزدان کا بیہیویئر بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے۔ یوں سمجھتے ہی یزدان شاہ حالیہ کو صرف خود تک محدود رکھ کے ٹیچرز کے علاوہ کسی سے کھیلنے بھی نہیں دیتا، حتیٰ کہ شاویر شاہ اور یرمغان شاہ کے علاوہ آپ کے تمام بچوں سے بھی وہ تب ہی کھیلتی ہے جب اس کھیل میں یزدان شاہ شامل ہو۔ شیرازی صاحب نے اب کے کھل کے شکایت کی، حالیہ کی میل فیلو سے ڈسٹریکشنز کے لیے میں پہلے ہی وارن کر چکا، اس کے علاوہ میں یزدان شاہ سے بات کر لوں گا۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، یزدان شاہ حالیہ اور شاویر شاہ سے تقریباً سال چھوٹا ہے تو پھر بھی سیم بیچ میں ہیں۔ انہوں نے بات برائے بات کی۔ ہی اسکپ 1 گریڈ، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا اور پھر مصافحہ کرتے ہوئے ان کے آفس سے باہر نکل گیا۔ یزدان شاہ، آپ کی کمپلینٹس ملی ہیں مجھے۔ وہ اسکول کے بعد سب بچوں کو لیے پلے ایریا میں لے آیا جہاں اس نے موقع دے کے یزدان سے بات شروع کی۔ کیسی کمپلین جان بابا؟ اس نے اپنی آنکھیں سلائڈنگ کرتی حالیہ پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ حالیہ کو اتنا باؤنڈ کیوں رکھا ہے آپ نے؟ اس نے ڈائریکٹ بات سٹارٹ کی۔ بابا، شی از مائن لٹل راپنزل، اس کے چھوٹے ذہن نے بڑی توجہ پیش کرنی چاہی۔ شی از، بٹ میں یہ چیز پسند نہیں کروں گا کہ آپ اسے ایسے باؤنڈ کر کے اس کی پرسنالٹی ڈیمیج کریں۔ فائن، گھر سے باہر حالیہ کیا ہر بچی کے لیے آپ سب یوں ہی پوزیسو ہوں گے، مگر گھر میں آپ اسے یوں باؤنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ میں اس باؤنڈنس میں ساری ٹریننگ ضائع نہیں کروانا چاہتا۔ وہ جانتا تھا اس کی کچھ باتیں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پہ وہ کچھ ہی دنوں میں ساری باتوں کو سمجھ جائے گا۔ جب سب اس کے ساتھ کھیلیں گے تو وہ میرے ساتھ نہیں کھیلے گی۔ اس کی آواز سے غصہ جھلکنے لگا۔ آپ فیملی ہیں اور یہ بات کبھی مت بھولنا، اور جب وہ فیملی کے ساتھ ہوگی تو آپ ساتھ ہی ہوں گے۔ اس نے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے تسلی دی۔ بابا، پانی۔ دور سے دوڑ کے آتے ہوئے پھولی سانسوں کے درمیان شاویر زور سے بولا تو حیدر کے پیچھے کھڑا گارڈ فوراً گاڑی کی طرف گیا۔ بابا، مجھے ہارس رائڈنگ کرنی ہے۔ پانی پی کر ویر نے یزدان کے اشارہ کرنے پہ سنجیدگی سے فرمائش کی۔ ویر اور یزدان کی دوستی ان کی طبیعت میں فرق ہونے کے باوجود انتہا کی تھی۔ ویر جہان کی طرح جذبات کے اظہار میں کنجوسی کرتا ہوا کول رہتا تھا، مگر اندر سے سمندر کی طرح بپھرا ہوا۔ اسے اتنی سی عمر میں دیکھ کے سب دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ بنا بنایا جہان تھا، جبکہ یزدان باپ کی طرح بے باک مگر جہان کی طرح ڈیئرنگ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی سی عمر میں حالیہ پہ مائن کا ٹیگ لگا کے گھومتا رہتا تھا۔ جان بابا، ویرو لالا کہہ رہے ہیں تو چلتے ہیں، اس نے شرارت سے کہا۔ میں لالا ہوں تو حالیہ کو بھی آپ ہی کہا کرو، اس نے جوابی کارروائی کی۔ وہ آپ ہی نہیں، لٹل راپنزل ہے میری، وہ زور دیتے ہوئے بولا اور سن گلاسز لگا کے کھڑے مسکراتے جہان سے اس بات کی تصدیق بھی کروائی جو اس نے بہت آرام سے کی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ سب بچوں کو ہرے جھنڈے والی گاڑی میں اپنے ساتھ لیے فارم ہاؤس کی جانب چل دیا، جہاں اس نے باقی سب کو بھی انوائٹ کر لیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آج میرے جشن کا دن ہے، آج میں نے شاہوں کو بے وقوف بنا کے ان کے گڑھ میں جگہ لی ہے۔ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ کے لگاتا کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا، جبکہ آنکھوں سے براؤن لینس بھی ہٹ چکے تھے۔ سر، لیکن ہمارا مین ٹارگٹ معاویہ حسن شاہ نہیں ہے، جیمز نے جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ جیمز، بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بھی دانہ ڈالنا پڑتا ہے۔ آفس میں گھس چکا ہوں، اب مجھے گھر میں گھسنا ہے کیونکہ میرا مین ٹارگٹ وہاں ہے جسے پروں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولتا ہوا بہت شفاف انسان لگ رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کے جیمز نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور پھر چیئرز والے انداز میں گلاس اٹھا کے بلند کیا اور پھر ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرے کمرے میں بکھرا ہوا گن دے کے کون کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹرز آرگنائزڈ ہوتے؟ بکھرے ہوئے کمرے کو سمیٹتے ہوئے وہ غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ ہاؤ، وہ تکیے سیٹ کر کے رکھ رہی تھی جب کان کے قریب آتی اس پکار پہ اس کی بے ساختہ چیخ بلند ہوئی۔ آپ، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دانت نکوستے ڈاکٹر آریان کو دیکھا۔ ہاں، میں نے سنا کہ میری زوجہ مجھے یاد فرما رہی تھی، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھساتے ہوئے شرارت سے بولا۔
غلط سنا ہے آپ نے، یاد نہیں کری بلکہ غصہ کری آپ پہ، دیکھے کتنا گند پھیلایا ہوا ہے آپ نے۔ وہ جھنجھلائی سی اس کی شرٹ پر ٹکتی بولی تو وہ حجل سا گدی کھجانے لگا۔ یار سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا ڈریس پہنوں۔ وہ شرمندہ نظر آنے کی ناکام کوشش کرتا ہوا بولا تو اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کا ڈریس نکال کے رکھا تھا، وہ یاد دلانے والے انداز میں بولی۔ وہ دراصل باہر سے ڈاکٹرز کی ٹیم نے آنا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ… وہ دائیں ہاتھ سے تھوڑی کھجاتا اسے تفصیل بتانے لگا جب وہ اس کی بات اچکتے ہوئے بولی، آپ نے سوچا کہ گند پھیلا کے چلا جاتا ہوں جسے بڑھاوا آپ کا بدتمیز بیٹا دے گا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی تو وہ کہکا لگا کے ہنس دیا۔ میرے بیٹے کو بدتمیز مت بولو، پھیلاوا سمیٹنے کو درجنوں ملازم ہیں، انہیں کہو۔ وہ فوراً بیٹے کی سائڈ لیتا ہوا بولا، میں کیوں انہیں کہوں کام، میں کیا کرتی سارا دن جو کمرہ بھی صاف نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کے وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا کہ واقعی بیویوں کو سمجھنا ناممکن تھا۔ دنیا مجھے جانا مانا ڈاکٹر سمجھتی ہے، مگر تمہارے سامنے آ کے میری ڈاکٹری پھس ہو جاتی ہے۔ وہ تسلیم کرنے والے انداز میں بولا تو پریحان نے ہونٹوں کے گوشوں میں امڑنے والی مسکان کو چھپانے کے لیے جلدی سے رخ موڑتے ہوئے صوفے سے کشن اٹھایا۔ یہ ذرا رخ روشن ادھر کرو نا، جب توپیں چلانی ہو تب ڈائریکٹ حملہ کرتی ہو اور جب دل پہ مرہم رکھنے کا وقت آتا ہے تو رخ موڑ لیتی ہو، ناٹ فیئر۔ وہ جو اس کی مسکان دیکھ چکا تھا زبردستی اس کا بازو تھامتا ہوا اس کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں، کام کرنے دے مجھے۔ وہ سٹپٹا سی گئی، تو میں نے کب منع کیا ہے، میں ذرا اپنی دوا لے لوں۔ وہ بہت سہولت سے کہتا ہوا اسے اپنے حصار میں مقید کرتا ہوا اس پہ جھکا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ بوکھلاتی ہوئی اس سے دور ہٹی اور مڑ کے دیکھا جہاں ویر اپنے بازوؤں میں مہذیب شاہ کو یوں اٹھائے کھڑا تھا کہ وہ اس کے بازو میں لٹکتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپی، ویر نے سنجیدگی سے پریحان کو بلایا تو وہ جلدی سے اس کی طرف لپکتی مہذیب کو اس کے بازوؤں سے لینے لگی۔ ویرو، آپ کے بابا میں یہ گٹس نہیں تھے، لیکن آپ کب سے پرائیویسی خراب کرنے لگے؟ آریان نے اسے مغرور شہزادے کو چھیڑا۔ چاچو، آپ بے وقت آئے ہیں۔ اس نے اپنی عمر کے مطابق الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ بے وقت رومانس کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کی بات پہ پری کو شرم کے ساتھ ساتھ ڈھیروں ہنسی آئی۔ آپی کی جان، ادھر آئے نا اندر، پری نے محبت سے اسے کہا اور اپنے 1.5 سالہ بیٹے کو سنبھالنے لگی جو نیچے اترنے کی کوشش میں تھا۔ آپی، آپ بھی نیچے آ جائیں، سب کھیلنے لگے۔ اس نے انکار کرتے ہوئے اسے دعوت دی تو وہ سر ہلاتی آنے کا بولنے لگی تو وہ ہاتھ ہلاتا نیچے بیٹھ گیا اور وہ آریان کے بڑے بازوں کو نظر انداز کرتی سرحد سے بیڈ کی طرف بڑھتی مہذیب کا ڈائپر چینج کرنے لگی، جبکہ وہ دل محسوس تھا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں مصور میں شاعر ہوں، پر تجھ سے نادم ہوں میں کہ تیرے تجھ سے خاکے بنانے کی میں اب تلک یہ 91ویں کوشش بھی پوری نہیں کر سکا۔ یہ میری محبت کا گہرا تعصب بھی ہو سکتا ہے، پر یہ آفاقیت کائناتی محبت کا رد عمل ہے کہ خاکوں میں تیری آنکھوں پہ سالوں سے اٹکا ہوا ہوں۔ عجب ایک الجھن ہے، آنکھیں بناؤں کہ رہنے ہی دوں؟ تیرے خاکے میں تیرے چہرے کے عضلات کو کھینچ کر وہ تیرا ایک تبسم بنانے کی کوشش کو پورا اگر کر بھی لوں، پر جو تجھ میں زمانوں کی تہذیب کا، تیرے لاشعور ارتقائی عمل کے ہزاروں زمانوں کا وہ جو فسانہ DNA کی بیسس میں ترتیب پا کر تجھے تو بناتا ہے وہ ایک فسانہ، وہ خاکوں میں آخر کو کیسے بناؤں؟ اے وجہ سخن، جانو رنگ غزل، کائناتی محبت کا رد عمل، اے اداسی کے ہونے میں واحد خلل، تجھ سے نادم ہوں میں، میرے وہم و گماں میں، قلم میں میرے اور کرتاس میں تیرا ہونا مسلسل نہیں ہو رہا، میری بانوی کوشش میں بھی اب تلک تیرا خاکہ مکمل نہیں ہو رہا۔ وہ مسلسل سگریٹ پھونکتا ہوا بپھرے سانڈ کی مانند ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ بدرنگ جینز، براؤن کلر کی شرٹ کے ساتھ ڈارک براؤن کلر کی جیکٹ پہنے اس کے براؤن جاگرز میں مقید پاؤں مسلسل پہیوں کی مانند کمرے میں گھوم رہے تھے، جبکہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتے چہرے پہ بالوں کے لیٹیں جھول رہی تھیں اور دماغ میں مختلف جملوں کی تکرار ہوتی جا رہی تھی۔ رک جائیں، آپ کو میری قسم۔ لرزتی کانپتی آواز کی بازگشت نے اس کے ماتھے کی رگیں تک پھلا دی۔ نہیں بننا، مجھے آپ کا پارٹنر بہت برے لگتے ہیں آپ مجھے۔ ایک دوسری سرگوشی ابھری تو وہ گہرے گہرے کش لینے لگا۔ مجھے آپ والے کالج میں نہیں جانا، کیوں میرے سر پہ سوار ہیں آپ ہر معاملے میں؟ بیزاریت سے بھرپور آواز پہ اس نے زور سے ایک پنچ سامنے دیوار پہ دے مارا۔ رک جائیں، آپ کو میری قسم۔
تم میرے احساسات کا یوں مذاق نہیں اڑا سکتی، تمہاری ہمت کیسی ہے میرے جذبات کا یوں تماشا بناتے ہوئے؟ وہ زور زور سے چیختا ہوا دیوار پہ پنچ مارتا جا رہا تھا، جبکہ اسی دیوار سے ملحقہ کمرے میں گھٹنوں میں منہ دیے سکڑی بیٹھی وہ اس کی اس قدر جنونی اور بربریت پہ گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی، جبکہ اس کا تشدد ہنوز جاری تھا۔ سفید کلر کی کار کو تیزی سے بھگاتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ کھڑی کو بھی دیکھے جا رہا تھا، جب سفید یونیفارم میں ملبوس وہ لڑکی نہ جانے کہاں سے چلتی عین اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی۔ واٹ دی ہیل از دس؟ درشت آواز میں کہتے ہوئے اس نے بریکس پہ پاؤں رکھے، لیکن تب تک وہ گاڑی کے ہٹ کرنے کے باعث نیچے گر چکی تھی۔ دکھائی نہیں دیتا کیا؟ اندھی ہو یا آنکھیں گھر رکھائی ہو؟ وہ جو نیچے گری درد سے بے حال ہو رہی تھی، ایسے لہجے اور الفاظ پہ درد بھولتی وہ ہونکانہ انداز میں اس اجنبی کا چہرہ دیکھنے لگی تو ایک پل کو مبہوت سی رہ گئی، کیونکہ وہ جو بھی تھا مگر وہ بے حد خوبصورت مرد تھا جس کی براؤن آنکھیں دھوپ کے باعث چمک رہی تھیں۔ اندھی ہونے کے ساتھ ساتھ بیری بھی ہو کیا؟ جب وہ بنا کچھ بولے اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہی تو وہ بیزار لہجے میں بولتا اسے حواسوں میں لے آیا۔ نہیں، وہ گڑبڑاتی ہوئی بولی۔ اب برائے کرم میرے راستے سے ہٹنے کی کوشش کیجیے، مجھے جلدی ہے۔ اس نے بے مروتی اور بے حسی کی انتہا کرتے ہوئے اسے اشارہ کیا۔ جی، وہ بوکھلا کے کہتی ہوئی اٹھی، مگر اگلے ہی پل کراتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت درد ہو رہی ہے۔ درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو جھلملانے لگے تو وہ مارے خوف سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے وہیں سڑک پہ چھوڑ کے پلٹتا، اس کا دھیان اس کے گلے میں لٹکتے کالج کارڈ پہ لکھے ہوئے نام پہ پڑی تو اس کی آنکھوں نے بڑی سرعت سے رنگ چینج کیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ بوکھلانے انکار کرنے کو تھی، مگر نگاہ جب اس کے خشونت بھرے چہرے پہ گئی تو انکار کے لیے سارے الفاظ اس کے حلق میں دم توڑ گئے تو اس نے خاموشی سے ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے سرسری لہجے میں استفسار کیا تو درد برداشت کرنے کی کوشش میں بے حال ونڈو سے باہر کے مناظر تکتی وہ چونکی۔ ویرا۔ اس نے ہلکے سے وقفے کے ساتھ پورا نام بتایا تو اس کی آنکھوں کی چمک پڑنے لگی۔ کس کالج میں جاتی ہو؟ وہ جو جلدی کا شور مچاتا ہوا آگ بگولا ہو رہا تھا اب بہت ریلیکس انداز میں اسے سوال پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ حیرانی چھپاتی اس کے خوف سے اس کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دیتی کالج آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ کمرے کی دیواروں پہ لگی تصویریں دیکھ رہی تھی، جبکہ بھیگے ہونٹوں پہ درد بھری مسکان بکھری ہوئی تھی۔ گرے کلر کے نفیس سے سوٹ میں بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ بنا کسی دوپٹے کے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کچھ تصویریں ان دونوں کی اپنی تھی جن میں مقید ہر لمحے میں وہ محبت جھلک رہی تھی جو اس شخص کی سیاہ آنکھوں میں اسے دیکھ کے آتی تھی۔ پھر ان تصویروں میں دو نفوس کا اضافہ ہوا جنہوں نے ان محبت بھرے لمحات کو مزید پر رونق کر دیا۔ کہیں اس کی بیٹی اپنے باپ کے بال کھینچ رہی تھی، کہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا، کہیں اس کا بیٹا اس کی مہنگی ترین گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ نقش و نگار بنا رہا تھا، کہیں اس کی لاڈلی اس کے خوبصورت چہرے پہ لپسٹک لگا رہی تھی۔ لان میں بھیگتے پلوں کی تصویریں، فارم ہاؤس میں بیتے لمحوں کی یادیں، گویا کمرہ ہر طرف سے تصویروں سے بھرا پڑا تھا۔ مجھے لگتا تھا آپ سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے، مگر میرا خیال غلط ثابت ہو رہا۔ اس نے دونوں بچوں کو سینے پہ لٹا کے دلار کرتے ہوئے اپنے شوہر سے مدھم مگر شرارتی آواز میں کہا، یہ ہماری محبت کی نشانیاں آپ کے وجود کا حصہ ہے اور اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، اس لیے ان سے محبت میری لازوال ہے۔ وہ بنا ان کی طرف سے دھیان ہٹائے بہت نرم انداز میں بولا تو وہ مسحور سی ہوتی مسکرا دی۔ اور میں؟ اس نے جانتے بوجھتے پھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دیا۔ آپ کو ان کے سامنے ہی بتا دوں؟ اس نے بایاں بروج کاتے ہوئے سینے پہ کھیلتے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہا تو وہ بوکھلائی۔ نہیں۔ اس کی بوکھلاہٹ پہ اس کے ہونٹ خوبصورت سے مسکان میں ڈھلے۔ بیتے لمحے یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب ہماری بھی بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو ہم کتنے اداس اور اکیلے ہوں گے نا؟ وہ جو ابھی کوئی ڈرامہ دیکھ کے بیٹھی تھی سرخ فراق میں باپ کے ساتھ کھیلتی بیٹی کو دیکھ کے یاسیر سے بولی تو اس نے ہلکا سا اسے گھور کے دیکھا۔ آپ کو بیٹے بٹائے کہاں سے سال کی بیٹی کی شادی کی فکر لگ گئی؟ اس نے اسے گدگداتے ہوئے اداس سی بیٹھی دشمن جاں کو دیکھا۔ بس ویسے ہی، لیکن ہم بعد میں کیا کریں گے؟ اس کا اپنا ہی مسئلہ تھا کیونکہ وہ اسی ڈرامے کے زیر اثر تھی۔ ہم نیا بیبی پلان کریں گے، جب اس کی بھی شادی ہو جائے گی تب پھر نیا بیبی، جب اس کی شادی ہوگی تب نیا بیبی۔ وہ بیٹی کے ساتھ بظاہر مگن سنجیدگی سے بولا تو وہ بوکھلا اٹھی۔ بس کریں، آپ نے ساری زندگی یہی کام کرنا ہے کیا؟ وہ شرم سے جھنجھلائی۔ آپ کے مسئلے کا حل نکال رہا ہوں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ میرے مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ آپ اپنے حل نکال رہے ہیں سارے، وہ خفگی سے بولی۔ جب سب سمجھتی ہیں تو درد دور ہو کے کیوں بیٹھی ہیں؟
اس کا لہجہ لو دینے لگا۔ میں آپ سے کیا بات کر رہی ہوں اور آپ؟ وہ شوقی ہوئی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کسی کی کیا ہمت کہ وہ ہماری بیٹی کو ہم سے دور کرے؟ اس کی مضبوط آواز کی بازگشت نے اس کی آنکھوں سے رواں آنسوؤں میں تیزی لا دی۔ لے گیا کوئی ہماری بیٹی کو ہم سے دور؟ آپ نے کہا تھا کوئی نہیں لے کر جائے گا، لیکن لے گیا کوئی اور؟ ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے کرلاتی بولی، جبکہ نگاہ اس تصویر میں تھی جہاں وہ سیاہ لباس میں پہنے سیاہ فراک میں ملبوس اپنی بیٹی کو ہوا میں اچھالتا کھل کے ہنس رہا تھا، جبکہ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ سیاہ بابا سوٹ میں ملبوس اپنے لختے جگر کو سینے سے لگائے اس کی پشت پر سر ٹکائے کھڑی ایک مکمل خوشباش فیملی کا منظر پیش کر رہے تھے۔ تصویروں کو دیکھتے ہوئے اس کے آنسو اور ملال بڑھتا جا رہا تھا۔ ماما، آپ بابا کو کیوں کپڑے پہنا کے تیار کرتی ہیں؟ ویر کی استفہامی آواز پہ اس کے جہان کو کوٹ پہناتے ہوئے ہاتھ ٹھٹکے۔ کیوں، کیا ہوا؟ بیٹے کے ایسے سوال کرنے پہ علیزے کا چہرہ بے اختیار بلش کرنے لگا، جبکہ جہان نے سنجیدگی سے مڑ کے اس سے سوال کیا جو ان کے اور اپنے روم سے ملائکہ دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ بابا تو بڑے ہیں نا، تو بڑے لوگ تو خود ریڈی ہوتے ہیں نا؟ اس نے اسی سنجیدگی سے جواب دیا تو علیزے کے چہرے پہ مسکان بکھر گئی۔ بابا آپ کے بچوں سے بھی بڑھ گئے، سمجھائیں انہیں کہ بڑے بچے خود تیار ہوتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتی جہان سے تھوڑا فاصلہ قائم کرتی بولی تو اس نے ستائشی انداز میں ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ بابا آپ خود ریڈی ہوا کریں، اس نے گویا بابا کو حکم دیا۔ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی ماما کے ہاتھ سے تیار ہونا، وہ بہت آرام سے بولا تو علیزے نے آنکھیں نکال کے اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ اب علیزے کی گود میں چڑھ چکا تھا۔ کیونکہ یہ میری راپنزل ہیں، اس نے مسکراتی نگاہیں ان دونوں پہ مرکوز کرتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ نظریں جھکا گئی۔ جن سے پیار ہوتا انہیں راپنزل کہتے؟ اس کے معصومیت سے پوچھنے پہ دونوں بے ساختہ مسکرا اٹھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے ہلکی سی دستک کے ساتھ زینی روتی ہوئی حالے کو اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ میرا پیارا بچہ کیا ہوا؟ علیزے تڑپ کے آگے بڑھی اور زینی کو گود سے اٹھایا اور اسے چپ کروانے لگی جو زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ لالے کے جانے کی وجہ سے رو رہی ہے اور ادھر اس کے رونے پہ میرے بیٹے نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا ہے، زینی ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ یزدان لوز حالے بیکاز ہی کالز ہر راپنزل۔ وین نے فوراً دوست کی حمایت کرتے ہوئے جتایا کہ وہ حالے سے پیار کرتا ہے اس لیے اس کے رونے پہ غصہ ہے۔ اس کی بات پہ اس کے گھنے سیاہ بال بکھیرتے ہوئے جہان نے آگے بڑھ کے حالے کو علیزے کی گود سے لیا۔ مائی پرنسس اسٹاپ کرائنگ، بابا از ہیئر، اس نے نرمی سے پچکارتے ہوئے اس کی آنکھیں صاف کی، مگر آنسو ابل ابل کے آ رہے تھے اور ایسا ہر بار ہوتا تھا۔ ویرو تنگ نہیں کرتا تھا، مگر جب بھی وہ جانے لگتا حالے بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی اور اس سے بھی بری حالت علیزے کی ہوتی تھی جنہیں بامشکل جہان سنبھال پاتا تھا۔ بابا از آلویز ود مائی پرنسس سو اسٹاپ ویکنگ مائی چائلڈ۔ وہ اس کے ماتھے پہ بکھرے بال نرمی سے ہٹاتا اس کے ماتھے کو چھوتا ہوا بولا، وائی آر یو کرائنگ، وائی آر یو گوئنگ بابا؟ وہ سسکی تو علیزے کی آنکھیں بھی جھلملانے لگی جنہیں ویرو نے جلدی سے بڑھ کے ننھے ہاتھوں سے اس کی نم آنکھیں صاف کی تو زینی مسکرا اٹھی۔ اٹس مائی ڈیوٹی ڈیئر، وہ پیار سے بولتا ہوا اسے ساتھ لیے ٹیرس کی جانب چل دیا کہ اس کو بہلانا بہت ضروری تھا۔ ویرو بیٹا اب جائیں، دیکھیں یزدان زیادہ تنگ تو نہیں کرا گرینی کو؟ اس نے ویر کو منظر سے ہٹانا چاہا کیونکہ اب دھیرے دھیرے اس کا چہرہ بھی اداسی کی لپیٹ میں آنے لگا تھا۔ لالے کی تیاری ہوگی ساری؟ زینی نے اس سے پوچھا۔ ہاں تقریباً ہوگی، ماویہ بھائی آگے، اس نے جواباً استفسار کیا تو وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی بوکھلا کے بولی، اف، انہوں نے مجھے کپڑے نکالنے کا بولا تھا، میں چلتی ہوں ورنہ پھر زج کر دیں گے۔ وہ جلدی سے بولتی ہوئی بھاگنے کے سے انداز سے کمرے سے نکلی تو وہ مسکرا اٹھی۔ حالے اور میں عادی نہیں ہو رہے آپ کے ایسے جانے کی، اس کی ٹائی کی ناٹ ٹھیک کرتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں کہا اور کوشش کی کہ آنکھیں یا لہجہ نہ بھیگ سکے، اور میں اتنا سا بھی عادی نہیں ہونا چاہتا کہ آپ مجھ سے چند ان کے فاصلوں پہ بھی ہوں۔ وہ شدت سے کہتے ہوئے اسے خود سے قریب تر کر گیا تو اس کی پلکیں لرز کے سرخ آرزوں پہ جھکیں۔ تو کیوں اتنے فاصلے بڑھا کے جاتے؟ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ جماتی بولی، آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے دور ہوتا؟ میں تو ہر دم یہاں آپ کی سانسوں سے لپٹا رہتا ہوں۔ وہ بھاری گمگیر خمار آلود انداز میں کہتا وہ اس کے شاہرگ پہ لپٹے پینڈنٹ پہ لب جماتا بولا تو اس کے قدم لڑکھڑائے، مجھ سے دوری ناقابل برداشت ہے تو میری غربت کو برداشت کرنا سہنا تو سیکھیے۔ وہ شرارت سے کہتا وہ اس کے رخسار پہ ناک رگڑنے لگا تو اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا کیونکہ اس کی غربت واقعی بہت جان لیوا تھی۔ غربت کو سہنا اگرچہ مشکل ہے لیکن دوری جیسے عذاب سے وصل کے لمحات مجھے عزیز ہیں، جھجکتے شرمیلے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے مضبوط سینے پہ سر ٹکا دیا تو اس نے بازوں کی زنجیر اس کے گرد قائم کی۔
ناٹ فیئر علیزے، اتنی خوبصورت باتیں اس وقت جب میں اس کے بدلے اتنی ہی خوبصورت اور شدت سے جوابی کارروائی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے کان پہ لب رکھتا ہوا پرتعصب لہجے میں گویا ہوتا اس کے بدن میں سنسناہٹ سے بھر گیا۔ حیدر پلیز نو۔ جب دست و لب کی گستاخیاں بڑھنے لگیں تو وہ بے ساختہ پکار اٹھی، لیکن وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں پہ ہتھیلی جماتا اسے بے بس کرتا ہوا اپنے لیے زیادہ راز سمیٹنے لگا۔ ویزا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ جلدی سے کیاریوں میں ہاتھ مارتی لویزا کی طرف بھاگا اور آگے بڑھ کے اس کی مٹی سے لتھڑے ہاتھ جھاڑنے لگا۔ نو یو ڈرٹی لیو۔ وہ دونوں پاؤں جھلاتی زور زور سے چیختی مٹی کی طرف لپک رہی تھی، مگر اس نے بہت مشکل سے اسے قابو کیا۔ گندے بچے مٹی سے کھیلتے ہیں ویزا، اسے کھیلنے سے جرمز لگ جاتے اور پھر آپ بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ اسے لاؤنج کے صوفے پہ بٹھاتا ہوا سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ویرو یار، آپ جے کی طرح کتنا پیارا بلاتے ہو، مجھے کلک ہونے لگا کہ میری بیٹی کیوں نہیں ہے۔ آریان اور زوریس کے ہمراہ آتا ماویہ عجیب سی منطق سناتا وہیں صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ چاچو، ویزا آپ کی بیٹی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ اگر مہرو کی بیٹی ہے تو وہ اس کی بھی بیٹی ہے۔ ہاں میرے باپ، میری ہی ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، آپ کو لویزا اچھی لگتی؟ اس نے شرارت سے آریان کو آنکھ مارتے ہوئے لویزا کو دیکھا جو ویرو کے ہاتھ سے پانی پی رہی تھی۔ جی، یہ ابو کی پرنسس ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ بس جی، مینو بھی دھی چاہیے، اس نے جیسے فیصلہ کن انداز میں کہا اور ساتھ اونچی آوازیں لگانے لگا۔ بیگم، زینی بیگم، مائی ڈارلنگ، زوجہ محترمہ۔ اس کے ایسی زوردار پکاروں پہ سب بوکھلائے لاؤنج میں داخل ہوئے، جو سب زارا شاہ کے روم میں نہ جانے کس میٹنگ میں مشغول تھے۔ کیا ہوا ماویہ، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ زارا شاہ نے پریشانی سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں ماما، نیا دورہ پڑا ہے صاحب کو بوڑھے ہو کے۔ زوریس نے ٹکڑا لگایا تو اس نے گھور کے اسے دیکھا، مگر پھر بوکھلائی سی دلربا کو دیکھا۔ بیگم، مجھے نہیں پتا، مجھے بیٹی چاہیے، مجھے جے کا سمدھی بننا ہے، اس نے ٹھنکتے ہوئے فرمائش کی، جسے سن کے جہاں زینی شرم سے دوری ہوئی، وہیں سب نے اسے یوں دیکھا گویا وہ پاگل خانے سے چھوٹ کے بھاگا ہو۔ آپ سے تو سیدھی بات کی توقع ہی فضول ہے، نہ جانے ہم بھی کیوں بھاگے آگے۔ مہرو جل کے بولی تو اسے پتنگے لگ گئے۔ ارے واہ، خود میرے اتنے ڈیشنگ بھتیجے کو اپنی جھگڑالو بیٹی کے لیے پسند کرنے کا ارادہ کر لیا، اور میرا خیال ہی نہیں کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ وہ ہاتھ نچا کے بیٹی کے رشتے کے لیے رونے لگا جو روئے زمین پہ تھی ہی نہیں، جبکہ اس سب سے بے نیاز ویرا لویزا کو ساتھ لیے پچھلے لان کی طرف چل دیا جہاں سب بچہ پارٹی کھیل رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لارے بامشکل کہہ کے ضبط کرتی ہوئی بولی، کیونکہ سب جان چکے تھے کہ زینی کو تنگ کرنے کا نیا طریقہ نکالا ہے۔ پاگل نہیں ہوا، بڑھاپے میں اس کو رومانس سوج رہا ہے۔ زوریس کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ خبردار مجھے بوڑھا کہا تو؟ ابھی میرا بڑا بیٹا 5.5 سال کا ہے، تم اپنا سوچو، جس نے معصوم بچی کی پڑھائی کا بھی نہیں سوچا اور اسے اپنے جیسے لچڑ بیٹے کے ساتھ پھنسا دیا۔ وہ منہ پھاڑتا ہوا زوریس کو روگید کیا تو زارا بیگم نے ایک زوردار چپت اس کے سر پہ رسید کی۔ بے شرم، کچھ تو لحاظ کیا کریں۔ وہ صوفے پہ اس کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی تو اس نے آنکھیں گھما کے انہیں دیکھا۔ جو مرضی ہے سمجھے، لیکن میری بیگم سے کہیں کہ مجھے بیٹی دے۔ اس نے پھر سے چھوڑی تو زینی نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن وہ چھلانگ لگاتا اس کے پیچھے لپکا۔ بیگم ڈارلنگ سنو تو، اس کے یوں بھاگنے پہ سب کے کب سے رکے ہوئے کہکے لاؤنج کی فضا میں گونج اٹھے۔ اس کا بدن درد سے چور ہو رہا تھا، مگر وہ بے حسوں کی طرح اس کے کپڑے استری کرنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ اس بے درد نے اتنی دفعہ اس کے سامنے یہ بات دہرائی تھی کہ اس کے گھر والے اسے بھول چکے ہیں کہ اس کا ذہن بھی اب تو اس بات کو قبول کرنے لگا تھا کہ وہ سب اسے ایک کہانی سمجھ کے بھلا چکے ہیں، اور یہ سوچ اسے اس بات پہ مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس کے کہنے پہ کام کرنے لگی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کی جنونیت و انتقام سے بھری غربت کو برداشت کرنے کی اہل نہیں تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ جو کبھی کام نہیں کرتی تھی، گزشتہ ذہن سے آہستہ آہستہ اس کے کام کرنے لگی۔ اس کے کپڑے تیار کرنا، اس کے لیے کھانا ریڈی کرنا، اس کی باقی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال اب وہ فقط ایک ڈر کی وجہ سے کرتی، اس قید کی عادی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈارلنگ، اس کی زوردار پکار پہ اس نے اذیت سے آنکھیں میچتے ہوئے کمبل زور سے اپنے گرد لپیٹا۔ ڈارلنگ، شوہر گھر آ چکے، اچھی بیویوں کی طرح ویلکم نہیں کرو گی؟ ہمیشہ کی طرح جلانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس نے بڑی سہولت سے کمبل اس کے چہرے سے کھینچا تو وہ ہڑبڑائی۔ پلیز، وہ بے ساختہ ملتجی ہوئی۔
واٹ پلیز؟ بے باک نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پہ رکھ دیا ہے، وہ مدھم لہجے میں بولی، اور ساتھ بتا بھی دیا کہ وہ اس کا خیال کرتے ہوئے آج اکیلے کھانا کھا لے۔ کیا ہوا اب طبیعت کو؟ اس نے بے تاثر انداز میں پوچھا۔ درد ہے پورے جسم میں۔ وہ جو یہ ارادہ باندھ کے بیٹھی تھی کہ اسے کچھ نہیں بتائے گی، اس کے ایک ہی دفعہ پوچھنے پہ وہ بے ساختہ بول اٹھی، جبکہ اپنی بے بسی پہ آنسو فریاد کو نہ ہوتے پلکوں کی دہلیز پار کر گئے۔ جسم کو کیا ہو گیا؟ وہ آر پار کرتی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا ہوا بولا تو اس نے نامحسوس انداز میں کمبل گردن تک واپس پھیلایا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جسم درد کرا، وہ بھرائی آواز میں بولی تو اس نے بایاں ابرو چکالتے ہوئے اس نے ناقدانہ نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا، مطلب گھر کے کام کر کے محترمہ تھک گئی ہیں ہوں؟ وہ سمجھنے والے انداز میں سر دھنتا ہوا بولا تو اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس بے مہر کو دیکھا۔ پھر تو میرا اس نازک بدن کو دبانا بنتا ہے جو میرے اس غریب خانے کے کام کرتا ہوا تھکن سے چور پڑا ہے۔ اس نے پرملال انداز اپناتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے جب وہ پھرتی سے کروٹ بدلتی چلائی، نہیں۔ اس کی بھرائی آواز میں بہت منت بھری مزاحمت تھی جسے اس نے کافی انجوائے کیا۔ ایسے کیسے نہیں؟ اب اتنا تو درد ہے ہی میرے دل میں کہ تمہاری تھکاوٹ کا خیال کروں۔ وہ بے باکی سے آنکھ دباتا اس کو اپنی جانب کھینچتا ہوا بیڈ پہ بیٹھتا بولا تو اس کا سانس خشک ہونے لگا۔ نہیں، مجھے کوئی درد نہیں، میں اٹھنے لگی۔ وہ کمبل ہٹاتی گھبراتی بھی بولی۔ اس کی تربیت اس لحاظ سے کبھی نہیں کی گئی تھی کہ وہ یوں کسی سے خوفزدہ ہوتی، لیکن سامنے بیٹھا وہ واحد شخص تھا جس سے وہ ہر پل خوفزدہ رہتی تھی۔ تو مطلب تم جھوٹ بول رہی تھی؟ اس نے لہجے میں حیرت سموتے ہوئے کہا تو اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ نہیں تو؟ اس نے بے ساختہ کہتے ہوئے گردن بھی دائیں بائیں گھمائی تو سامنے بیٹھے شخص کو لگا کہ یہ بکھری معصومیت اس کے سینے کے بائیں میں موجود خود کے دھڑکتے لوتھڑے میں ہلچل مچانے لگی ہے۔ یہ اسپیشل بیویوں والے گٹس کدھر سے سیکھے ہیں کہ شوہر کے آتے اس کی توجہ محبت لینے کے لیے فضول کی ڈرامہ بازی؟ وہ بھنوئے اچکاتا ہوا بولا تو بے احساس سے ہتک سے پھٹ پڑی۔ کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے، درد ہے، لیکن مجھ سے آپ کی یہ فضول باتیں برداشت کرنا اس درد کو برداشت کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ وہ جو بولی تو بنا سوچے سمجھے بولتی چلی گئی۔ میری باتیں ناقابل برداشت لگتی ہیں تمہیں؟ اس کی باتیں سنتا وہ بتدریج سرخ پڑتے چہرے اور بھینچے ہوئے ہونٹوں سے سرد آواز میں بولا تو وہ حلق کے بل چلائی۔ ہاں، لگتی ہیں آپ کی باتیں بری لگتی ہیں مجھے آپ کی یہ نظریں، مجھے سارے کے سارے آپ بہت بہت برے لگتے ہیں۔ آئی ہیٹ یو۔ درد سے چور بدن پہ جب اس کے طنز اور بے موری سے بھری پڑے تو وہ اذیت و بے بسی کے انتہا پہ پہنچتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، جبکہ اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ پڑنے لگی تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ درشتگی سے اس کا بازو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑتا وحشت سے بولا، نفرت ہے مجھ سے تو بتاؤ کس سے محبت ہے تمہیں؟ بتاؤ کہ اپنے فیورٹ کزن سے؟ ہاں۔ اس کے بازو پہ لمحہ بلمحہ گرفت مضبوط کرتا وہ اتنی وحشت سے غرا رہا تھا کہ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا بازو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ پلیز چھوڑ، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولنے کی کوشش کرتا دوسرے ہاتھ سے بازو چھڑوانے کی صحیح میں تھی جب وہ زور سے تھاڑا۔ چپ، ایک دم چپ، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ مجھ سے، میری باتوں، میری نگاہوں اور میرے لمس سے اگر نفرت ہے تو بتاؤ محبت کس سے ہے؟ اس کی تھاڑ پہ اپنا آزاد ہاتھ کان پہ دھرتی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کسی سے نہیں ہے، خدا کے لیے چھوڑ دے مجھے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں منت کرتی ہوئی بولی، لیکن اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس کے کانوں میں فقط اس کے وہی الفاظ گونج رہے تھے جب وہ چیخ چیخ کے نفرت کا احساس کرتی ہیٹ یو کا ورد کر رہی تھی۔ یہ بات کان کھول کر سن لو شائننگ سٹار، نفرت، محبت، غصہ، ناراضگی، تمہاری ہر چیز پہ فقط میرا ہی حق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو تم نے کسی بھی احساس سے نوازنے کی کوشش کی، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، کیونکہ تمہارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں، تم اس دنیا میں آئی ہی میرے لیے ہو، تمہیں یہاں میرا انتقام، میرا جنون لے کر آیا ہے۔ وہ اونچی آواز میں اس کے کانوں میں سور پھونکتا دھڑکنیں ساکت کرنے لگا تھا، جبکہ بازو ہاتھ کی گرفت میں جیسے چڑمڑانے لگا تھا۔ ماما، درد اور بے بسی کے شدید احساس کی وجہ سے اس کے لبوں سے یہ لفظ ایک سسکی، ایک آہ کی طرح نکلا تو نکام کے انداز میں اس کی گرفت اس کے بازو پہ نرم پڑی اور پھر اگلا لمحہ اس پہ آسمان بن کے گرا جب اس نے اگلے ہی لمحے اسے تیزی سے بنا کچھ مزید بولے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ چند ثانیے بے یقین ڈبڈبائی نگاہوں سے کمرے کے بند دروازے کو کھولنے کے بعد وہ بازو پہ نظریں جماتی درد کی شدت کے باعث روتی وہیں لیٹ گئی۔ مم، لویزا خان نے بریانی کی تہیں لگاتی ماں کو مخاطب کیا جو کچن میں ڈائننگ چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے آپ کا بھتیجا بالکل اچھا نہیں لگتا، اس نے ماں کے ہوں کے جواب میں جب منہ بنا کے کہا تو اس نے فوراً پلٹ کے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔
کیوں؟ میرے بھتیجے نے کیا کیا آپ کو؟ مہرو نے کڑے تیوروں سے پلٹ کے ضدی بیٹی کو گھورا جو دونوں ہتھیلیوں پہ تھوڑی ٹکائے بیٹھی ہوئی اسے تک رہی تھی۔ کل اتنا برے طریقے سے ڈانٹ کے گئے ہیں مجھے، کہتے ہیں کہ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ حد الامکان لہجے میں درد سموتی ہمدردی بٹورنے کی کوشش میں تھی۔ ضرور کوئی غلطی کی ہوگی ورنہ اس کا دماغ تھوڑی خراب ہے جو ایسی باتیں کہے گا۔ بھتیجے کی بات ہو تو مہرو ہمیشہ یوں ہی کھٹور ہوتی تھی۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ احتجاجاً چلائی، اسی لیے تو جانتی ہوں کہ ضرور کوئی غلطی کی ہوگی ورنہ میرا پرنس بہت کول مائنڈڈ ہے۔ مہرمہ خان کے لہجے سے ٹپکتی شیرینی وہ بھی شاہویر حیدر شاہ کے لیے لویزہ خان کی برداشت سے باہر تھی۔ اپنے کول مائنڈڈ پرنس کو سمجھا دیں آئندہ مجھ سے یوں بات مت کریں ورنہ میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گی ان سے، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی تو دم لگا کہ چولہے کی آنچ ہلکی کرتی مہرمہ اطمینان سے مڑی۔ سوری میں نہیں کہہ سکتی، آپ اپنے ڈیڈ سے کہہ لینا، اس نے بے نیازی سے کہا تو لویزہ اسی لمحے ٹھوس ہو کے بیٹھ گئی کہ خان جتنی محبت لویزہ سے کرتا تھا اس سے ڈبل وہ شاہویر سے کرتا تھا، اور یہ بات پوری شاہ فیملی جانتی تھی کہ خان کے لیے جتنا اہم اور قابل احترام جہان حیدر شاہ تھا اس سے کئی زیادہ اہم اور قابل احترام اس کے بیوی بچے تھے۔ ڈیڈ تو ان سڑیل محترم کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ جل کے بولی تو مہرو معصومیت سے بولی آپ کے معاملے میں تو کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی بات میں چھپے مفہوم پہ جلتی بھونتی وہ لالا رو کو بلانے چل دی جبکہ مہرو کے ہونٹوں پہ بہت پیاری مسکان مچلنے لگی تھی۔ یہ اکیلے اکیلے مجھے سوچتے ہوئے مسکرایا جا رہا ہے کیا؟ وہ جو کسی کام کے لیے ایمرجنسی گھر آیا تھا اسے کچن میں بے خود مسکراتا دیکھ کے خود پہ ضبط کھوتا وہ اسے نرمی سے حسان میں بھرتا ہوا شرارت سے بولا تو وہ اس اچانک حملے پہ اچھل سا پڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، وہ دھڑکتے دل پہ قابو پاتی اس کے بندے ہاتھوں پہ ہاتھ مارتی ڈپٹتی ہوئی بولی پہلے بتاؤ مجھے سوچ کے مسکرا رہی تھی؟ وہ اس کے گال کو نرمی سے چھوتا ہوا بولا تو اس کی رنگت دمکنے لگی۔ میں ویرو کو سوچ رہی تھی، خان چھوڑو مجھے، لویزہ آنے والی ہوگی، وہ جھنجھلا کے اس سے بولی جس نے اچانک حملہ کیا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں، اتنے دنوں بعد ہاتھ لگی ہیں، وہ معنی خیزی سے کہتا وہ اس کے کان پہ لب رکھتا دبا دبا سا ہنسا تو وہ جھلا اٹھی۔ چھوڑو خان مجھے، بوڑھے ہو چکے ہو اب تم، چھوڑو یہ ٹھرکیاں ورنہ گنجا کر دوں گی میں تمہیں، وہ حیا سے جھنجھلاتی آخر میں اپنا مخصوص تکیہ کلام دہراتی اسے کہکا لگانے پہ مجبور کر گئی۔ بوڑھے لوگوں کا رومانس زیادہ کھل کے باہر نکلتا ہے، سنا تو ہوگا آپ نے، وہ اس کا رخ بدلتا شدت بھری جسارت کرتا خماری سے بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ رنگوں سے نہانے لگا۔ خان خدا کے لیے جگہ کا خیال کر لو، جب اس کی پیش قدمیاں مزید بڑھنے لگی تو وہ دانت پیس کے بولی جس کے باعث وہ کھل کے ہنستا ہوا اسے گرفت سے آزاد کرتا باہر نکلنے لگا جب وہ ہانک لگا کے بولی میں آج تمہارا حشر کر دوں گی، یہ یاد رکھنا۔ اس کے عزائم خطرناک تھے، مجھے انتظار رہے گا، ویسے بلیک نائٹ ڈریس پہن کے حشر کرنا زیادہ مزہ آئے گا، وہ شریر زومائنی انداز میں بات کو پلٹتا ہوا بولا تو وہ مارے حجاب کے اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی۔ بہت ساری سیڑھیاں طے کرتی وہ تیزی سے ایک فلیٹ کا لاک کھولتی ہوئی اندر داخل ہوتی، پھرتی سے اسے لاک لگا کے اور جلدی سے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے فوراً آنکھوں پہ لگے گرین لینس اتارے تو براؤن آنکھیں چمکنے لگی۔ لینس اتارنے کے بعد اس نے الماری سے ایک ریلیکسڈ کرتا اور جینز لے کے چینج کرتے ہوئے وہ سفید کالج یونیفارم اتار کے پرے پھینکا اور پھر اپنا مخصوص ڈالر گلے میں لپیٹتی وہ پاؤں میں جاگرز پہنتی بہت آرام سے فلیٹ کے بیک ایریے کی جانب گئی اور وہاں لگا دروازہ کھول کے وہ سیڑھی کی مدد سے نیچے کی طرف اترنے لگی اور پاؤں زمین پر ٹکرانے کے ساتھ ہی وہ سیٹ پہ کھڑی گاڑی کی جانب بھاگی اور گاڑی کے قریب پہنچتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے فرنٹ سیٹ پہ پھیل کے بیٹھ گئی۔ اٹس ریئلی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، وہ گہرے سانسوں کے درمیان سرگوشی نما آواز میں بولی۔ اس کی سرگوشی پہ گاڑی سٹارٹ کرتے وجود نے اچٹتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ ڈیفیکلٹ ٹاسک چوز کیوں کیا؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سادہ اور بے تاثر تھا۔ اگر میں یہ ٹاسک نہ چوز کرتی تو حال حیدر ٹارگٹ ہوتی اور حال حیدر پہ آنے والی ہلکی سی خراش شاہ مینشن کی بنیادیں ہلا سکتی ہے، اس نے ہلکی سی گردن گھماتے ہوئے جواب دیا جسے سن کے اس کے ہلکا سا گلابی پن لیے ہونٹوں پہ بھولی بصری سی مسکان پھیل گئی۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کو بھی تو نقصان پہنچ سکتا، وہ بہت پرسکون سا ڈرائیونگ کرتے ہوئے جانتی نگاہوں سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ مجھے کیا ہونا، آپ ہیں تو صحیح میرے ساتھ، وہ ونڈو سے باہر جھانکتی ہوئی اپنی اصلی لاپرواہی اور سادگی کا مظاہرہ کرتی اسے اس بری طرح چونکا گئی کہ اس نے بنا سوچے سمجھے گاڑی کو بیچ سڑک پہ بریک لگائی تو اس اچانک حملے پہ اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔
پاگل ہو گیا ہے، ایسے کیوں گاڑی روکی؟ وہ بدحواس خود کو سنبھالتی شوقی انداز میں چیخی جب اس نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ ابھی کیا کہا آپ نے؟ اس کا پرشدت لہجہ گونجا تو اس کا دل ایک دم سکڑ گیا۔ اسے لگا وہ اس کے پاگل کہنے پہ آگ بگولا ہو رہا ہے۔ اسے خود پہ غصہ آیا کہ کیوں اس سڑیل کے سامنے زبان کو بریک نہیں لگاتی وہ سوری منہ سے نکل گیا پاگل۔ اس نے مارے عزت کے پیش کی معذرت کی کہ جان چھوٹے، وہ کیا جانتی تھی کہ وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی بھی اپنی جان کے ساتھ زیادتی خود کر چکی ہے۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ وہ اسے ہلکا سا جھٹکا دیتا ہوا سرد لہجے میں بولا تو وہ دماغ پہ زور ڈالنے لگی کہ آیا کیا بولا، اور جو ہی دماغ نے ریوائنڈ لیا اس کے دماغ کی بتیاں جلنے لگی۔ اس نے ایک چور سی نگاہ اس پہ ڈالی اور خود پہ کروڑوں کی لعنت و ملامت برساتے ہوئے حلق تر کیا۔ مجھے یاد نہیں، نامحسوس انداز میں چہرے کا رخ بدلتی وہ بولی جبکہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے کا عمل جاری تھا۔ بیڑا غرق ہو میرا، میرے اندر یہ شاہ رخ خان کدھر سے آ گیا جو اس کے سامنے ایسا ڈائلاگ چھاڑ دیا؟ اس کے اس کترائے انداز کو بغور جانتے ہوئے اس نے اسے سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر دایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے بائیں رخسار پہ رکھتے اسے اپنی جانب جھکایا اور ہلکا سا جھکتے ہوئے پوری شدت سے اس کے دائیں رخسار پہ پرجوش سا لمس چھوڑا۔ وہ جو اس کی غیر متوقع حرکت پہ سانسیں روک کے آنکھیں پھاڑے منجمد ہو چکی تھی، اس کی مونچھوں اور بیئرڈ کی چبھن ہونٹوں اور رخسار پہ محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ قسمسائی۔ تھینک یو۔ اس کی قسمت ساہٹ پہ وہ اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا اور بغور اس کا جائزہ لیا جو صرف اس کے سامنے بھیگی بلی بنتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کی حرکت پہ کترائی اور روٹھی ہوئی سی چہرے کی سرخی کو چھپانے کی ناکام کوشش میں ہلکان ونڈو سے جھانک رہی تھی۔ فلیٹ سے نکلتے ہوئے آپ نے تسلی کر لی تھی نا کہ آپ کو فالو نہیں کیا جا رہا؟ اسے ریلیکس کرنے کے لیے وہ بھی اپنے مخصوص سپاٹ لہجے میں گویا وہ اس کے لہجے سے کچھ لمحے پہلے ہونے والی جسارت کے کوئی رنگ بھی نہیں جھلک رہے تھے۔ جب کالج سے نکلی اور فلیٹ تک آتے ہوئے فالو کیا جا رہا تھا مگر اس کے بعد نہیں، اس نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ پرسوچ انداز میں ہنکار بھرتا ہوا سامنے روڈ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا جبکہ ساتھ بیٹھی ویرا نے بھی تھک کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ پری مہذیب علیزے کو دادو کہتا یا چچی؟ ولی نے نگرٹس منہ میں رکھتے ہوئے علیزے کو چھیڑا تو وہ تپ اٹھی۔ پر دادی کہتا ہے۔ اس کے کلس کے کہنے پہ سب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اتنی بوڑھی لگتی تو نہیں ہو؟ ولی نے ناقدانہ نگاہوں سے اسے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے جس سنجیدگی کا مظاہرہ کیا وہ زچ اٹھی۔ بھابھی، اس نے احتجاجاً مرینا سکندر کو پکارا۔ ولی تنگ مت کرو، انہوں نے اسے تادیبی انداز میں کہا۔ رشتہ واضح کرا میں تو بس، وہ پورے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ جہان انکل کے رشتے سے ہی پکارتے سب پھپھو کو، اس لیے زیب بھی بڑی ماما ہی کہتا۔ پری نے بروقت سیز فائر کرتے ہوئے کہا تو علیزے کی رنگت بے ساختہ گلابی پڑی۔ دیکھا، یہی انجام ہوتا بڑی عمر کے بوڑھے سے شادی کرنے کا۔ دیکھو تمہیں کتنی جلدی بڑی۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ بظاہر متاسفانہ انداز میں بولا تو علیزے نے پنجے گاڑتی اس کے پیچھے پڑ گئی۔ خود ہوں گے آپ بوڑھے، وہ کدھر سے لگتے ہیں آپ کو بوڑھے؟ وہ جھنجھلائی سی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور پھر اسے پکڑنے کی ناکام کوشش میں ہلکان واپس وہی لاؤنج میں آن ٹھہر ہوئی۔ خدا، مجھے تمہارا شوہر بالکل اچھا نہیں لگتا، اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ اچھا تو مجھے بھی نہیں لگتا، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے، مجبوری ہے۔ جواباً ہدا کا مظلومیت بھرا جواب سن کے وہ تڑپ اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا چڑیل؟ جس طرح تڑپ کے وہ بولا سب کھل کے ہنس دیے۔ اور تم بدقسمتی سے اسی چڑیل کے شوہر ہو۔ ہدا نے اطمینان میں رتی برابر فرق نہ دے کے وہ جل کے راکھ ہونے لگا۔ پہلی بیوی دیکھیے جو سسرالیوں کے ساتھ مل کے شوہر کی بے عزتی کرتی ہے، وہ بھنا کے بولا تو سب ہنس دیے جبکہ ہدا نے بامشکل ہونٹوں کے گوشوں میں مجلتی مسکان پہ قابو پایا۔ کمرے میں ہونے والی بے عزتی سے بھی ہم واقف ہیں۔ دریا نے شرارت سے ٹکڑا لگایا تو سب کے چھت پھاڑ کہکوں میں ہدا کی خفت-زدہ ہنسی بھی شامل تھی۔ اس سے پہلے کہ ولی کوئی جملہ کستہ ویر منہ بسورتی حالے کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں انٹر ہوا۔ کیا ہوا میری پرنسس کو؟ ولی بھاگ کے اس کی طرف گیا اور حالے کو گود میں اٹھایا۔ ماموں، حالے انجوائے نہیں کر رہی، ویر نے سنجیدگی سے کہا تو سب مسکرا دیے۔ جہان حیدر شاہ کی لاڈلی ادھر ننیال آ کے ایڈجسٹ نہیں ہوتی ہاں؟ بازوں میں حالے کو ہوا میں اچھالتے ہوئے ولی بولا تو علیزے حجل سی ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں کافی دنوں بعد چکر لگائے نا تو اس لیے۔ وہ صفائی دیتی ہوئی اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ دریا نے بے ساختہ اس کے رخسار پہ چٹکی کاٹی۔ ایسے تشدد مت کرو، اس کا میاں دیکھ رہا ہوگا۔ سالے بھابھی کی شرارتی سرگوشی پہ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں گلے پہ دوپٹہ پھیلایا۔ ماما، ہم واپس کب جائیں گے؟
میر نے آہستہ سے اس سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ باپ گھر ہو تو وہ نہیں رکنے دیتے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے بچے یہ کام بخوبی سر انجام دیتے۔ وہ درد بھرے لہجے میں بڑبڑائی تو ان کے لبوں پہ مسکان بکھر گئی، کیونکہ میر اور ہالے کو جو ماحول شاہ مینشن میں فراہم کیا جاتا اس کی وجہ سے وہ کہیں بھی زیادہ دن نہیں رکتے تھے۔ میر زیادہ مسئلہ نہیں کرتا تھا، مگر جب ہالے بس سورنے لگتی تو اسے اداس دیکھ کے وہ بھی جانے کی ضد کرنے لگتا۔ علیزے، ہالے کی شادی جب کرو گی تب کیا کرے گی یہ لٹل ڈول؟ ولی اسے لیے صوفے پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ چاچو، ہالے ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہی؟ حرم بھاگتی ہوئی آئی اور ولی سے پوچھنے لگی۔ اصل میں یزدان موسٹلی ہالے کو اپنے ساتھ کھلاتا ہے، اس لیے جب زیادہ لوگ کھیلنے لگے تو یہ ایسے ری ایکٹ کرتی ہے، علیزہ آہستگی سے بولی، جبکہ ولی حرم کو مطمئن کرنے کے چکروں میں تھا۔ پہلے 1-2 دن وہ زیادہ ری ایکٹ کرتی تھی، پھر گھل مل جاتی تھی، اسی لیے ولی بہت آرام سے اسے بہلانے میں مصروف تھا، کیونکہ وہ اس دفعہ رہنے کے ارادے سے آئی تھی۔